السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو کراچی کے کمہار واڑوں اور مسلم کچھی برادری کے متعلق کچھ آگاہ کریں گے۔ یہ مضمون جنگ اخبار کے سیکشن کولاچی کراچی سے ماخوذ ہے۔ جون جولائی کی سخت گرمی میں جب میں نے فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پیا تو سکون اور فرحت کی ایک لہر میرے رگ و پے میں سما گئی۔ فرحت کے ان لمحوں سے کچھ مزید لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں مونتے ہی میرے تصور ماضی کی طرف دوڑنے لگا۔ حدیں پار ہوتی رہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال ماضی کی جانب چلتے چلتے پتھر کے دور کے قریب یہ تصور ٹھہر گیا اور میں سوچنے لگا کہ 21ویں صدی کا انسان تو پانی کو ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا بھی کر لیتا ہے، مگر ہزاروں سال قبل کا انسان کیا کرتا ہوگا؟ میرے اس سوال کا جواب مٹی نے دیا کہ پتھر کے آخری دور میں جب انسان جنگلوں کی زندگی چھوڑ کر تمدن کی طرف آنے لگا تو مٹی، بلکہ چکنی مٹی نے اس کی پاؤں جکڑ لیے۔ اس مٹی ہی نے اسے ایک مقام پر قیام اور گھرداری کے طور طریقے سے آشنا کیا۔ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے خوراک اور پانی کی ذخیرہ کرنے کے لیے اس نے مٹی سے برتن بنانے، اسے سکھانے اور پھر اسے آگ میں پکا کر مضبوط کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ اب وہ پتھر، خشک لکڑی اور جانور کی ہڈیوں سے بنے چھوٹے موٹے برتنوں سے آگے نکل گیا۔ مٹی کے برتنوں کا یہ سفر ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ دنیا بھر میں قدیم ترین تہذیبوں کی قدامت کی جانچ وہاں کی زمین سے برآمد ہونے والے برتنوں کی ساخت، بناوٹ اور اس پر کیے گئے نقش و نگار سے ہی کی جاتی ہے۔ سندھ میں مونجو ڈارو اور آمری کی تہذیب ہو یا بلوچستان کے میر گڑھ کی تہذیب، اس سب کے دورائے کو پرکھنے میں وہاں زمین سے برآمد ہونے والے مٹی کے ان برتنوں کی ساخت اور ان پر کیے گئے نقش و نگار نے رہنمائی کی ہے۔ قبل از مسیح میں دھاتوں کی دریافت نے مٹی سے کچھ عمر عصری کے اور تانبے اور کانسی کے مٹی کے برتنوں کی سنگ استعمال میں آنے لگے، لیکن بہت جلد دھاتوں نے اپنا راستہ جدا کر لیا اور وہ چھوٹی موٹی مشینی کلوں اور جنگی ساز و سامان کی طرف لوٹ گئیں، اور تو مٹی اپنی قدیم نسبت کے سہارے دوبارہ اپنے تسلسل کی طرف لوٹ آئی۔ ہزارہ سالوں سے چلتی آ رہی مٹی کے ظروف کی فنکاری اب بھی جاری ہے۔ یہ فنکار ہاتھ قدیم تہذیبوں کا ہو یا کراچی میں بسنے والے مسلم کچھی کمہار برادری کا ہو، گویا ان تہذیبوں کے فن کا سفر اب بھی جاری ہے۔ گزشتہ تقریباً 3 صدیوں سے کراچی میں مقیم کمہار برادری میں مٹی کے ظروف کی تیاری اور اس کے کاروبار کے ذریعے اپنے آپ کو منواتی آ رہی ہے۔ اپنے کاروبار کی نوعیت کے سبب انہیں اپنی بسی بسائی بستیوں سے شہر کی حدود میں ہی 3 بار ہجرت کا دکھ سہنا پڑا، اور حیرت یہ ہے کہ دکھ کا یہ سفر اب بھی جاری ہے۔ اس نقل مکانی کے سبب کراچی میں 1 سے زیادہ کمہار واڑے وجود میں آ گئے۔ 1700 عیسوی میں ریاست کچھ سے ہجرت کر کے بدین کے راستے سندھ آنے والے مسلم کچھی کمہار برادری کے کئی خاندان کراچی آ گئے اور رتن تلاؤ، گاڑی کھاتا اور کچھی گلی کے اطراف میں پڑاؤ ڈال کر اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہیں یہاں سے بے دخلی کا نوٹس آ گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ یہاں قریب ہی
سرکاری دفاتر تعمیر ہو رہے ہیں اور برتنوں کو پکانے والی بھٹیوں سے نکلنے والا دھواں سرکاری ملازمین کے لیے آلودگی کا سبب بنے گا۔ انہی رتن تلاؤ اور اطراف کے علاقوں سے لی مارکیٹ کے قریب حالیہ جونا کمار واڑہ منتقل کر دیا گیا، مگر بھٹیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی افریت بھی ان کے سنگ سنگ چل رہی تھی۔ چند دہائیاں گزرنے پر لی مارکیٹ جیسے تجارتی علاقے کی قربت کی بنا پر یہ علاقہ مکمل رہائشی صورت اختیار کرتا گیا اور بھٹیوں سے نکلنے والا دھواں رہائشی علاقے میں آلودگی کا سبب بننے لگا تو پھر وہی بے دخلی کا نوٹس آ گیا۔ 4/4 کمار برادری اس علاقے کو جونا کمار واڑہ کے نام کی سند دے کر آگے بڑھ گئی۔ اس بار ان کا پڑاؤ چاکی واڑہ سے آگے بکرا پیڑی کے قریب کے تقریباً بے آباد علاقے میں رہا اور اس علاقے کو نیا کمار واڑہ کا نام دیا گیا۔ مٹی کے ظروف کی صدیوں پرانی یہ صنعت آج 21ویں صدی میں بھی وہی پرانی ڈگر پر چل رہی ہے۔ آج بھی ان برتنوں کو پکانے کے لیے بجلی یا گیس کے بجائے لکڑی کے بھوسے یا کاٹ کباڑ پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، اور آج گنجان آباد شہر لکڑی کے دھوئیں کا متحمل نہیں ہو سکتا اور دھوئیں کی اس تلوار نے ان کو پھر پریشان کر دیا اور پھر ایک نئی بستی بسانے کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ اب نئی بستی کا قرہ فعال ماجر کیمپ نمبر 2 کا نکلا اور یہ کمار واڑہ ماجر کیمپ کہلایا۔